بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو خاص کر اس موضوع پر ہے کہ چوری کسے کہتے ہیں اور اس کی سزا کیا ہے۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے یہ آپ کے لیے بنائی ہے۔ تو آپ کو چاہیے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ چوری کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ چوری کا معنی کوئی بھی چیز جو اپنی نہ ہو، کسی کی ہو، اور اس کی اجازت کے بغیر اٹھا لینا اور اسے پتہ نہ چلنے دینا چوری کہلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چور پر لعنت کرے۔ حج کرنے سے، جہاد کرنے سے یا شہید ہونے سے انسانوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے، کیونکہ وہ حقوق العباد ہیں، مگر جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، مثلا روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا وغیرہ وغیرہ، ان میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر سکتا ہے۔ تو جو چوری ہے وہ انسان کے حقوق ہیں، اس لیے وہ معاف نہیں ہوں گے جتنی دیر تک وہ بندہ جس کی چوری ہوئی ہے وہ معاف نہ کرے۔ چور کو چاہیے کہ اللہ سے سچی توبہ کرے، اگر اس چیز کا مالک حیات ہے تو اسے وہ چیز واپس کرے اور اس سے معافی مانگے، اور اگر وہ چیز بیچ دی ہے تو اس کی قیمت ادا کرے۔ اگر آپ اس چیز کے مالک کو جانتے نہیں ہیں تو اس کے لیے خوب دعا کریں، اور اگر آپ کے پاس مال ہے اتنا مال اس کے حق میں صدقہ کر دیں تاکہ اسے اس کا اجر مل جائے۔ اسلام میں چور کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب یہ سزا ادھر لاگو نہیں ہے، یہ تو نام کا اسلامی ملک ہے۔ یاد رکھیں، چور کی سزا جو ہاتھ کاٹنے کی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کسی اور کا حکم نہیں ہے، اور اللہ کا حکم نہ ماننا گدھے اور گھوڑے کے ہونے کے برابر ہے، کیونکہ وہ ایسے چوری، یاری اور ہیرا پھیری کے کام اکثر کرتے ہیں۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ اگر چور نے چوری کی اور حکومت تک پہنچ گیا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر حکومت تک پہنچنے سے پہلے صلح ہو گئی تو معافی ہے۔ ایک شخص نے کسی کی چادر چرائی، جس چادر کی قیمت کی مقدار اتنی تھی کہ جس پر حد لاگو کی جائے۔ ایک صحابی نے اس چور کو پکڑا اور اسے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یہ یمنی چادر چرائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کی قیمت پتہ کروائی، اس کی قیمت اتنی نکلی کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اس کو معاف کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس آنے سے پہلے تو اسے معاف کر سکتا تھا، اب حکومت کے پاس آنے کے بعد معافی نہیں دی جا سکتی، ورنہ پھر حکومت اور قانون کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئیں کہ اگر ان کا کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کر دیتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4304، مسلم حدیث نمبر 4410، ترمذی شریف حدیث نمبر 1430، ابو داؤد حدیث نمبر 4373۔ ہاتھ کاٹنے کے لیے بہت ساری شرائط ہیں جو دیکھنی پڑتی ہیں۔ چوری ثابت ہونی چاہیے، نمبر 1، یعنی کہ گواہ ہونے چاہیے، اور کتنی مقدار کی چوری کی، کون سی چیز چوری کی جس پر ہاتھ کاٹا جائے، یہ سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہاتھ کاٹا جاتا، ذرا سی بھی گنجائش نکل آئے تو ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔
چور کی سزا یاد رکھیے، 1 دینار کا دوسرا حصہ یعنی 1 گرام گولڈ کے برابر چوری کرتا ہے تو اس کی سزا ملتی ہے۔ اب کفار کو یعنی غیر مسلموں کو اس چیز پر اعتراض ہے کہ 5-7 ہزار کی چوری کی ہے تو اس پر ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، مگر ہاتھ تو لاکھوں کروڑوں کا ہے، اسی لیے ہاتھ نہیں کاٹنے چاہیے۔ مگر اسلام کہتا ہے کہ اسلام نے ہاتھ کاٹنے کی سزا اس لیے رکھی ہے کہ اگر اسے معاف کر دیا گیا تو یہ آئندہ بڑی چوری کرے گا اور پھر ڈاکہ مارے گا اور معاشرے کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا، اور اگر اسے ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جائے گی تو یہ آئندہ کے لیے چوری نہیں کرے گا اور اسے دیکھ کر بہت سے لوگ سبق حاصل کریں گے اور چوری کا نام تک نہیں لیں گے اور معاشرہ چوری جیسے جرائم سے پاک ہو جائے گا۔ ایک اور واقعہ چوری کا جو قابل سماعت ہے کہ ایک خاتون کو جب چوری میں پکڑا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک بات چلی کہ یہ جو خاندان ہے نبی مخزوم کا، ابھی انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اگر اس خاتون کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو سارا قبیلہ برگشتہ ہو جائے گا، یعنی کہ اسلام سے دور ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کی کوئی سفارش تلاش کی جائے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس معاملے میں ڈر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے لیے کس کو بھیجا جائے، یعنی سفارش کے لیے کس آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو بڑے لاڈلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ وہ آپ کے غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کا آنا جانا تھا، تو سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مل کر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو تیار کیا کہ جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ یہ عورت جو چور ہے اس کے ساتھ رعایت کی جائے، یعنی اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائے، یہ اور سزا دی جائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے نمائندے بن کر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کی کہ سب کا یہ خیال ہے کہ بنو مخزوم قبیلہ ابھی مسلمان ہوا ہے اور انہیں کی ایک عورت چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہاتھ کاٹنے کی سزا سنا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سارے برگشتہ ہو جائیں، یعنی کہ اسلام سے پھر جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ بات کسی نے کہی ہے تم سے؟ تو یہ سن کر حضرت اسامہ ڈر گئے اور کہا سارے صحابہ کا یہ خیال تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال سے اپنے حجرے سے باہر آئے اور ممبر پر کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو خطبہ دیا، حضرت اسامہ سے فرمایا کیا تو اللہ کی حدود میں سے کسی حد میں سفارش کرنے آیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کا انداز یہ تھا، فرماتے ہیں سنو اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، اور فرمایا تم سے پہلے والی قوموں کو اللہ نے اس لیے برباد کیا کہ جب ان کے معزز آدمی گناہ کرتے تو ان کو سزائیں نہیں دی جاتی تھیں، اور جب ان کے غریب لوگ گناہ کرتے تو ان کو سزائیں دی جاتی تھیں، لیکن اسلام عدل کا نام ہے، یہاں سب کو برابر رکھا جائے گا، مگر یہاں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے۔ امن خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے۔ یہ کون سا اسلامی ملک ہے؟ یہ تو بس نام کا اسلامی ملک ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، وہ لوگ پیسے دے کر اور ڈنڈے کے زور پر چھوٹ جاتے ہیں، اور سزائیں تو کمزور لوگوں کو ہوتی ہیں، بلکہ بڑے لوگ تو ملک کو لوٹے جا رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، چور بازاری لگی ہوئی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، MNA MP کے وزیر اور مشیر وغیرہ اس لیے بنا جا رہا ہے کہ ملک کو لوٹ سکیں اور اپنی جیبیں بھر سکیں، اور غریب جائیں پہاڑ میں۔ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، غریبوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، کمزور لوگوں پر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، اور تگڑے لوگ قرضہ لے کر بعد میں معاف کروا کر فیکٹریاں لگائے جا رہے ہیں، اور جیلیں غریبوں سے بھری پڑی ہیں۔
اسلامی نظام نافذ تو کر کے دیکھو، سب سکون ہو جائے گا۔ نوشیروان بادشاہ کا عدل مشہور تھا، لیکن اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ اس کے خلاف کسی عورت نے مقدمہ کیا تو اس عورت کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا کر ہلاک کر دیا گیا۔ دیکھو ذرا اس مشہور عادل کا انصاف۔ مگر ہمارے حضرت بن عمر خطاب رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف دیکھیں کہ جب وہ خلیفہ تھے، آپ رضی اللہ عنہ نے جو گورنر شہروں میں منتخب کیے ہوئے تھے، ہر ماہ ان کی خبر گیری کرتے، قاصد بھیجتے ان کے پاس کہ دیکھا جائے کہ گورنر کس شان و شوکت سے رہ رہے ہیں۔ اگر کسی گورنر کے پاس عمدہ نسل کا گھوڑا پاتے تو اسے طلب کر لیتے اور پوچھتے کہ گھوڑا کہاں سے آیا ہے، یہ گھوڑا آپ نے کہاں سے لیا ہے، کہیں ہیرا پھیری تو نہیں کر رہے۔ تو اس طرح گورنروں کو اپنا حساب کتاب دینا پڑتا تھا۔ کوئی قیمتی لباس پہنتا تو اس سے پوچھ گچھ کی جاتی اور اس کی جگہ اور گورنر لگا دیتے، اس کی گورنری ختم کی جاتی۔ جہاں مانر نہیں وہاں ایمان نہیں۔ بہن بھائیوں اور بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو جب پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں، کیونکہ میری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔